الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فتنوں کی گھڑی میں فتنوں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کو نسخہ کیمیا دیا ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان اپنے دامن کو، اپنے ایمان و عقیدہ کو، اپنے افکار کو، نظریات کو فتنے سے بچا سکتا ہے اور محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ دوسروں کو بھی وہ اس میں ملوث ہونے سے بچا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑے فتنے دیکھے گا، طرح طرح کے فتنے نمودار ہوں گے، آزمائشوں سے امت دوچار ہوگی۔ تو ایسے فتنوں کی گھڑی میں جو نسخہ کیمیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے بچنے کا، وہ یہ تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو۔ تو سنت کو لازم پکڑنے کا نام زبان سے سنت بولنا نہیں، سنت کو لازم پکڑنے کا نام نبی کی سنتوں کو ائمہ اور علماء سے سیکھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں بھی عمل کرنا، صرف مسجد میں نہیں، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، شادی بیاہ میں، ہر چیز کے اندر جب سنت پر عمل ہوگا بدعت اور فتنے خود بخود دور ہوں گے۔ جب روشنی ہوگی اندھیرا دور ہوگا، جب سچ منتشر ہوگا، پھیلے گا، جھوٹے خود بخود کم ہو جائیں گے، عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت ہوگی، شرک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو صرف بیٹھنے سے یا رٹ لگانے سے یا بولنے سے سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، بلکہ اسے سیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے سے جا کر کے سنتوں پر عمل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا، اور صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین جو ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت کو لازم پکڑنا، اور بدعت سے اور دین میں نت نئی چیزوں کے ایجاد سے پرہیز کرنا، یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کرنے سے پرہیز کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز تقریباً ہر خطبے میں بیان کیا کرتے تھے، اور امت کو فتنے سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ آزمائش اچھی بھی ہو سکتی ہے، اس کا نتیجہ آپ کے حق میں اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں برائیوں سے اور اچھائیوں سے آزمائیں گے۔ تو فتنوں کی دو قسمیں، ایک مال اولاد گھر بار کا فتنہ، یہ آسان ہے، اس میں زیادہ مشکل نہیں، اس سے بچنا یا اس فتنے میں مبتلا ہونا ہر انسان کے حق میں کچھ نہ کچھ ہے، کہ مال کے فتنے میں، آل اولاد کے فتنے میں، گھر بار کے فتنے میں، زمین و جائیداد کے فتنے میں کسی نہ کسی اعتبار سے گھرا ہوتا ہے۔ اور ان فتنوں کے اندر اگر وہ پڑتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہے، تو اس سے ان فتنوں سے سرزد ہونے والی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنے کے بارے میں پوچھا تو ایک شخص نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و دارہ، کہ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے تجارت میں، اپنے آل و اولاد کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان فتنوں کو تو نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں معاف کر دیتی ہیں، میں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں جو فتنے سمندر کے موجوں کی طرح تلاطم خیز ہوں گی، اور ان فتنوں میں بہت لوگوں کا ایمان بک جائے گا، عقیدہ و اخلاق بگڑ جائیں گے، انسان سمجھے گا کہ ہم حق پر ہیں لیکن در حقیقت میں وہ باطل پر ہوگا۔ تو ان فتنوں کے بارے میں، اور وہ فتنہ دین و ایمان کا فتنہ ہے، اخلاق و عقیدہ کا فتنہ ہے۔ تو ان فتنوں کے اندر اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ کیوں انسان ان فتنوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو دو چار سبب ذکر کروں گا، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ذکر کروں گا۔ فتنے میں مبتلا ضروری نہیں ہے کہ صرف عوام ہوں، علماء بھی ہو سکتے ہیں،
اور ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسے چھوٹے علماء ہوں، بڑے علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو طالب علم ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو فتنے میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے۔ تو فتنہ کو فتنہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس پر حق و باطل کی چادر ہوتی ہے۔ جو دور رس تجربہ کار علماء ہوتے ہیں باطل اور حق کی چادر کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب حق سے آگاہ کرنا ہوتا ہے تب آگاہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس فتنے سے قریب ہونے سے روکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دجال، سب سمجھتے ہیں نا دجال کیا ہے، اس کے فتنے کو جانتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان یہ سوچے گا کہ دجال آئے گا تو میں جاؤں گا ہی نہیں اس کے پاس، وہ تو کافر ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں، کیوں جائیں گے، وہ تو کافر ہوگا، وہ تو جہنمی ہوگا، لعنتی ہوگا، سب مسلمان سوچتا ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو یہ کمزور ایمان والے سب سے پہلے اس کے پیچھے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس فتنہ ہوگا، ایک ہاتھ میں وہ جنت رکھا ہوگا، ایک ہاتھ میں جہنم رکھا ہوگا۔ اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ ایک بستی کا سب سے عبادت گزار شخص اس سے بات کرنے کے لیے نکلے گا کہ دیکھتا ہوں تم لوگ تو ایسے ہی کہتے ہو، پاس نہیں جاؤ، جا کر کے وہ دیکھے گا، اس سے بات کرے گا، تو دجال کہے گا کہ بھائی میں تو تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا نہیں، وہ انسان کہے گا نہیں، تو پھر وہ دجال کہے گا اگر میں نے تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دیا، وہ تم سے گفتگو کرنے لگے تب؟ تو کہا زندہ کر کے دکھاؤ، تو شیطان کو حکم دے گا، شیطان اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر کے آ جائیں گے اور اس سے گفتگو کرے گا، تو وہ انسان جو بستی کا سب سے عبادت گزار تھا وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ جس چیز کو ظاہراً دیکھ رہے ہیں وہی حق ہے، دراصل یہ باطل ہے، اور کئی باطل کے پیچھے حق چھپا ہے۔ ان باطل کو ہٹانے کی ہمت ان لوگوں کے اندر ہے، یا ان لوگوں کے اندر قوت ہے جن لوگوں نے ان باطل سے نپٹنے کے لیے کتاب و سنت کا علم فہم سلف کے مطابق حاصل کیا ہے۔ آپ کو اگر ان باطل سے برسر پیکار ہونا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کا جو ہتھیار ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے علماء کرام کے سامنے زانوِ تلمستہ کرنا پڑے گا، زندگی کا ایک حصہ لگانا پڑے گا، تب جا کر کے پتہ چلے گا کہ دجال کا سچ جھوٹ ہوگا اور اس کا جھوٹ سچ ہوگا۔ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک اپنے عقیدے کے عمل کی اصلاح نہیں کریں گے، باطل کو حق سمجھیں گے اور حق کو باطل سمجھتے رہیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی آیت ہیں، ایک آیت محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں، اصل قرآن کا حصہ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات والی آیت ہے جس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ اہل باطل اپنے حساب سے لیتے ہیں، لیکن اہل حق ان آیات کے معانی کو جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں ان آیات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے باطل پرستوں کے بارے میں کہا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے افکار و نظریات میں خرابی ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، ایسے لوگ قرآن کی ان آیتوں سے اپنے باطل عقائد پر استدلال کرتے ہیں۔ لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، جن کی زندگی، جن کا پورا مال، زندگی، ہر ایک چیز علم میں انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، جن کے سر کے بال سے لے کر کے داڑھی کے بال علم میں سفید ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان آیتوں سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، رب اس کا علم تو تیرے ہی پاس ہے، تو نے جیسے نازل کیا ہے بس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی زبردستی کی تفسیر میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، راسخ فی العلم علماء جو ہوتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ ان متشابہات آیات پر ہم بس ایمان لاتے ہیں، ان کے کنہ کو، اس کی حقیقت کو، اس کی اصل تفاسیر کو رب تیرے علاوہ کون جانتا ہے۔ پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں راسخ فی العلماء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد دل میں گمراہی نہ پیدا کر، اے میرے رب تو ہدایت پر قائم رکھنے کے بعد ضلالت کی طرف ہمارا رخ نہ موڑ۔ یہ علماء حق کی نشانی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ آگے بڑھ کے نہیں بولتے، پوری چیزوں کو اچھے سے جج کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات عوام کو بتانے کے لائق ہے کہ نہیں، ہر کسی کو بتائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بتانے میں عوام فتنے میں پڑ جائے گی، کچھ لوگ ہی سمجھیں گے، ہر آدمی نہیں سمجھے گا، تو وہ عالم خاموش ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم بزدل ہے، کتنی محنتوں کے بعد اس
مسئلے کے تہ تک پہنچتا ہے، لیکن پھر اسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، لوگوں کے سامنے وہی بیان کرو جو ان کی عقل تک پہنچتی ہو۔ اگر عقل سے اوپر کی بات کرو گے تو لوگ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے لگیں گے۔ اس کو دیکھ کر کے، صحابہ کے اس منہج کو دیکھ کر کے وہ فوراً چپ ہو جاتے ہیں۔ لوگ بولتے رہتے ہیں، ارے تم بزدل ہو، تمہیں آتا نہیں ہے، دیکھو فلاں عالم تو ایسے بول رہا ہے، فلاں ایسے بول رہا ہے۔ در حقیقت اس کو تقویٰ اور اللہ کا خوف اور صحابہ کرام کا منہج بولنے سے روکے رکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو علم کے نام پر کچھ نہیں جانتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے مفتی بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ ان کا فتویٰ ہے، روز ایک نئی ویڈیو آ رہی ہے اور فتنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ یہ علماء سلاطین ہیں، کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ انہیں فقہ واقع کا جو کرنٹ افیئرس ہے ان کا علم نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتہ، کبھی آپ بیٹھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس سمندر میں آپ غوطہ نہیں لگا سکتے، ویسے جیسے پاؤں ڈالیں گے ڈوب جائیں گے، ایسے علماء کے علم کے سمندر میں۔ تو اس لیے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس حقیقت کو سمجھنے کا جو راستہ ہے وہ کتاب و سنت کا راستہ ہے، وہیں سے ہو کر کے راستہ گزرتا ہے، وہ گوگل کا اور یوٹیوب کا راستہ نہیں ہے جہاں پر آپ سرچ مار کر کے کسی بھی مسئلے کا آپ جواب حاصل کر لیتے ہیں، اور جب وہی جواب کسی راسخ فی العلم علماء کے پاس لے کر کے آئیں گے تو پتہ چلے گا اس جواب کو کسی ایسے نے تیار کیا ہے جو انسان بالخصوص مسلمان اور اہل سنت کے فکر سے کھلواڑ کرتا ہے۔ تو اس لیے فتنوں کو سمجھنے کے لیے علم کی دوربین سے دیکھنا ضروری ہے، اور علم صرف اور صرف کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے جو فہم سلف کی چھننیوں سے چھل کر کے آپ کے پاس آئے، فہم سلف کی چھلنیوں سے چھن کر کے آپ کے پاس آئے وہ علم، اور وہ علم علماء کے پاس ملتا ہے۔ آپ دنیا کی چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے لگاتے ہیں، علم کے علماء کا سودا یا ان سے علم لینے کے لیے اپنے وقت کی قیمت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کے دل و دماغ میں جو بھی شبہات ہوں گے بآسانی دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فتنوں سے اللہ علماء کرام کو کیسے محفوظ رکھتا ہے اور عوام ان فتنوں کا کیوں شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھیں کہ فتنہ کو فتنہ کیوں کہتے ہیں اور علماء ان فتنوں میں خاموش کیوں رہتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں۔ مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اہل علم کی رہنمائی لے کر کے ابن اشعث کے فتنے کو اور حجاج ابن یوسف کے فتنے کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام نے کس طریقے سے خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ صحابہ کرام جنہیں مفتی کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابی بھی اس زمانے میں بالکل خاموش تھے۔ علی رضی اللہ عنہ علماء کے سردار تھے، خاموشی اختیار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، پھر بھی لوگوں کو کہا انہوں نے خاموش رہنے کے لیے۔ کیا سمجھتے یہ لوگ نعوذ باللہ بزدل تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر جگہ پر اپنے مال سے پہلے اپنی گردن کو بڑھایا ہے کہ یہ کٹ جائے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آئے۔ لیکن آج ہم لوگ صرف زبان کو ہلا دیتے ہیں اور جو بات چھوٹی ہوتی ہے اس کو اس قدر بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء سے رشتہ توڑنے میں ہمارا اور کیا کہتے ہیں کہ بالخصوص ان لوگوں کا جن لوگوں نے علم کے نام پر علم حاصل نہیں کیا ہے، جہالت حاصل کی ہے، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ علماء روشنی کی مانند ہے، یقین مانے کہ اگر روشنی چلی جائے گی تو جس کی نگاہ بہت تیز بھی ہے وہ بھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارے گا اور کہیں بھی کھائی میں گرے گا تو شاید کہ اس کا بچنا ممکن نہیں ہو۔ علماء علم کے ذریعے سے ہیں اور علم روشنی دیتی ہے، ان روشنیوں کو بجھانے کی کوشش اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے تعامل سے اور دوسری چیزوں سے نہ کریں۔ جب تک یہ باقی ہیں ٹمٹماتی ہوئی روشنی ہے، وہ دیا ہے، جب بجھ گیا تو سمجھ لیجئے نہ اوپر سے روشنی آنی ہے نہ نیچے سے، کیونکہ یہی علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے مسلمانوں، اے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایسے فتنے سے بچو جو فتنہ صرف کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ پر نازل نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر سارے لوگ گرفتار ہوں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ مشرکین کو۔ سب سے پہلا اطلاق جو ہوتا ہے شرک کرنے والے پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرک کرنے والے میں کفار، یہود و نصارہ سب لوگ شامل ہیں۔ ظلم کرنے والوں میں گنہگار بھی آتے ہیں، گنہگاروں کو بھی ظالم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ہر کسی پر فتنہ آئے گا، اس لیے فتنے سے جو بچنے کے راستے ہیں انہیں اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العالمین بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ انسان
جب سامنے پولیس کا سرجن یا پولیس کھڑی ہوتی ہے تو وہ اشارے کو کاٹ کے یعنی سگنل توڑ کر کے نہیں جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چالان کاٹ دے گا، چالان کاٹے گا، ممکن ہے گاڑی آپ کی ضبط کر لے، بہت سارے اس سے ڈر کر کے وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے۔ رب العالمین نے بہت سارے حدود لگائے ہیں، ہمیں رب کا خوف نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو دائیں ہاتھ سے چھپا کر کے کچھ دیں گے تو وہ مان جائے گا۔ رب العالمین صرف اور صرف نیکیاں قبول کرتا ہے، باقی ادھر ادھر کی رشوتیں اور چاپلوسیاں قبول نہیں کرتا۔ نیکیوں کے ذریعے رب کی چاپلوسی قبول کریں، رب کی چاپلوسی اختیار کریں، نیکیوں کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اس کا تقوی اپنے دل کے اندر لائیں، تو اللہ رب العالمین سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اگر فتنے کے اندر گرفتار ہوئے اور فتنے کو ہوا دینے والے بنے تو دنیا میں تو لوگ کہیں گے ہاں بہت اچھے، حق بات کہی تم نے، کیا بات کہی، تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کل قیامت کے دن آپ ہوں گے اور جتنے آپ کی واہواہی کرنے والے ہیں سب پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ان کو تو چھوڑیں، جو آپ کے بال بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، جن کے لیے آپ خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، ان سے بھی کہیں گے تھوڑی سی مدد، سب بھاگ جائیں گے، دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، تنے تنہا ہوں گے۔ جیسے آپ ماں کے پیٹ میں اکیلے تھے، قبر میں اکیلے تھے، رب کے سامنے اکیلے ہوں گے، وہاں پر حساب ہوگا۔ اور حساب کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ یہ حساب دیتے رہو، اگر ایک مرتبہ اللہ نے سوال کر دیا کیوں، یہی ایک عذاب ہے۔ من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کیا گیا، سوال کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو عذاب میں ہی گرفتار ہوگا۔ جیسے کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں، ٹیچر صرف پوچھ دے کیوں، تو بتانے میں کتنا ڈر لگتا ہے۔ آپ سوچیں رب العالمین سوال کرے گا، تو ان سب چیزوں کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ سب چیزیں گوگل پہ اور سوشل میڈیا پہ نہیں ملتی ہیں، یہ سب چیزیں علماء کرام کے پاس بیٹھنے، ان کی مجالست اختیار کرنے میں ملتی ہیں، ان سے جڑے رہنے میں ملتی ہے۔ جب تک انٹرنیٹ آپ سے جڑا ہے، آپ کو راستہ دکھاتا رہے گا میپ کے ذریعے سے، جہاں کٹا آپ وہیں پر کھڑے رہ جائیں گے۔ جب تک علماء سے جڑے ہیں، علم کے راستے جنت کو جاتے ہیں، تب تک آپ جنت کے راہ پہ چل رہے ہیں۔ علم اور علماء سے کٹے، یقین جانیے وہیں پر بھٹک کر کے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ وہی کام آئے گا جو علم اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور وہ علماء کرام کے پاس ملتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بالخصوص اپنے مومن بندوں کو فتنہ سے، آزمائش سے ڈراتا ہے، اس سے تحذیر کرتا ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ صرف گنہگاروں پر فتنے نہیں آئیں گے، بلکہ مسلمانوں کے اوپر بھی آئیں گے، متقیوں کے اوپر بھی آئیں گے، نمازی اور علماء کے اوپر بھی آئیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان محفوظ، اپنے آپ کو محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ ایمان لانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انہیں فتنے میں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، آزمائے جائیں گے۔ جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کا ایمان عقیدہ نکھر کر کے آتا ہے۔ سونا ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا، اس کی بسکٹ ہوتی ہے، خوبصورت زیور بنانے کے لیے اس سونے کو آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، وہ آگ اس سونے کے لیے فتنہ ہے۔ اگر وہ میٹل آپ کو سونا لگ رہا ہے لیکن آگ میں جانے کے بعد بالکل پگھل گیا، کچھ بھی نہیں بچا، مطلب وہ کھرا سونا نہیں۔ تو انسان کے ایمان اور عقیدے کی جانچ اور آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب فتنہ ہوتا ہے، کہ یہ فتنہ گھروں کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی راہ اختیار کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور فتنے سے جو بھی فتنے کی تیر آ رہے ہیں اس کا مقابلہ علم سے، کتاب و سنت سے، اور جو منہج سلف ہے اس سے کرتا ہے۔ تو یہی چیز اس آیت کے اندر کہا گیا ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہوگا، جانتے ہیں نا آپ لوگ، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 3 لوگوں کے تعلق سے بڑی لمبی روایت اپنی کتاب میں لایا ہے، جس میں سے ایک صحابی ہیں کعب ابن مالک، نوجوان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی، کیونکہ وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور سچ بولا تھا نبی کے پاس آ کر کے، جھوٹ بول کر کے منافقین چلے گئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، لیکن جنہوں نے سچ کہا انہیں آزمائش میں ڈالا گیا کہ یہ سچ کب تک باقی رہتا ہے وہ دیکھتا ہوں۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چھوڑ دیا، سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی منع کر دیا، کوئی نہیں بات کرے گا۔ کہا دن گزرتے گئے، ایک دن ایک جگہ سے خط آیا، غالباً روم کے بادشاہ کی جانب سے، کہ تمہارے ساتھی سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے تھے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں سلطنت چاہیے، خوبصورت لڑکی سے شادی چاہیے، مال و دولت چاہیے، آ جاؤ۔
کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا صرف ایک جنگ میں پیچھے رہنے کی وجہ سے، نبی کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ بادشاہ میرے ایمان کا سودا کر رہا، بادشاہ میرے ایمان کا سودا کر رہا۔ اس خط کو لیا، تنور میں ڈال دیا، جلا دیا، رب کے سامنے رونے لگے کہ اللہ تو نے یہ دن کیوں دکھایا؟ صرف لکھا، ہم جیسے لوگ تو بک جاتے، لیکن جن کے مقدر میں کٹنا لکھا تھا انہوں نے آنسو بہائے، اس قدر روئے، اس قدر رب سے سچی توبہ کی۔ رب نے جبریل کو بھیج دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو خبر دو کہ ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان کی گواہی رب نے دیا، کہا جنت سے بڑا انعام دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جاؤ تم سے رب راضی ہے، یہ جنت سے بڑا انعام ہے۔ پھر جنت کی بشارت بھی دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ ان کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آزمائش میں پڑ گئے، دن رات رو رہے ہیں، کہا نماز میں کھڑا ہوتا تو جان بوجھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوتا، آنکھ سے دیکھتا کہ نبی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ محبت تھی۔ بیوی کو کہہ دیا جاؤ، ساتھ نہیں رہ سکتی، پوری دنیا قدموں میں تھی، لیکن وہ نبی کے ایک مسکراہٹ کے خاطر سب چیز کو اس نے ٹھوکر لگا دی اور اس کے لیے انتظار کرتا رہا، وہ روتا رہا۔ یہ صحابی اور انہی کے طریقے پر چلنے کے لیے ہم لوگوں کو کہا گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ یہ دن آ گیا، یہ آزمائش تھی ان کے لیے، صرف ایک گناہ کی وجہ سے کیا آزمائش ہوئی؟ جنگ میں پیچھے رہنا گناہ ہے بغیر سبب کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں ہوں سب کو چلو تو بغیر سبب کے پیچھے رہنا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو خط آ گیا بادشاہ کا۔ ہم لوگوں کے پاس اگر کوئی سیاسی پارٹی کا خط آتا ہے، لوگوں کو گھوم گھوم کر کے بتاتے ہیں، مسجد کے اندر ڈسکس کرتے ہیں فلاں نے بلایا ہے فلاں دن اسٹیج پہ۔ آپ سوچیں رب کے گھر کو چھوڑ کر کے کہیں اور بلایا گیا ہے، وہاں سے کہیں اور بلاوا آئے گا، پھر یہاں کا بلاوا بند ہو جائے گا۔ تو جب تک صحابہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، علماء کی مجالست اختیار نہیں کریں گے، تب تک ایمان کی وہ چاشنی نہیں ملے گی۔ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ زبان سے قبول کر لیا اور دل میں داخل نہیں ہوا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ دل میں داخل کرنے کے لیے آپ سمجھے کہ زندگی کی تمام قیمتی چیزوں کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے، تب دل کے اندر ایمان کی چاشنی جا کر کے بیٹھتی ہے، اور وہ چیز صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اندر تھی۔ اس کو چکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور علماء کرام سے ہر معاملے میں اپنی رائے لیں۔ تو یہ تھا فتنوں میں مبتلا ہونا، کہ دیکھیں کہ ایک گناہ کیا انہوں نے اور کس طریقے سے۔ یہ اچھی چیز نہیں تھی کہ کوئی کافر ہم کو کہے کہ چلو تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور تم دین کو چھوڑ دو۔ یہ آزمائش ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس پر وہ بہت روئے، اس قدر روئے۔ ہمارے استاذ ہیں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی گئی، اور پڑھنے والے بھی ہمارے استاد ہیں شیخ عبدالعزیز الرشیدان۔ آپ یقین مانیں کہ تقریباً مغرب سے عشاء تک کا وقت تھا، شیخ عبدالمحسن عباس صاحب کے پاس، پڑھنے والا بھی رو رہا ہے اور پڑھانے والے بھی رو رہے ہیں، اور شاید مجلس میں کوئی ایسا ہو سخت دل جو بیٹھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ اثر کیسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کس طریقے سے اللہ سے گری آزاری کر رہے ہیں، صرف اس خاطر کہ کسی نے مجھے کہا اپنا دین و ایمان بدل دو۔ آج کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم خود بدل لیتے ہیں، ہم خود بدل لیتے ہیں۔ کس قدر بے توفیق ہوئے فقیہان حرم۔ اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ رب العالمین سے فتنے سے پناہ چاہو، اللہ رب العالمین کی پناہ فتنے سے چاہو۔ اللہ کی پناہ کا مطلب اللہ کے شیلٹر میں آنا، کہ اللہ تو مجھے اس فتنے سے بچا دے۔ آپ جب کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ تیرے شیلٹر میں آ رہا ہوں، تیری پناہ میں آ رہا ہوں، اس شیطان رجیم مردود سے تو ہمیں اس سے بچا کر کے رکھ، اس کی چالاکیوں سے، اس کی شاطر جو کاریگری ہوتی ہے اس سے تو ہمیں بچا کر کے رکھ۔ تو تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ چاہنا، اس کی حفاظت میں آنا۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو فتنے سے، چاہے وہ ظاہری فتنہ ہو یا باطنی فتنہ ہو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے آنے سے قبل نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کر لو۔ جیسے سیلاب آتا ہے نا،
تو باندھ جانتے ہیں نا، ڈیم ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ سیلاب کی تیزی اور اس کی قوت اس کو توڑ نہیں سکے۔ تو اعمال جس قدر نیک رہیں گے، جس قدر اعمال نیک رہیں گے، علم میں جس قدر پختگی ہوگی، تو فتنوں کا سیلاب آپ کو توڑ نہیں سکتا، بہا کر کے لے نہیں جا سکتا، وہ آئے گا ہی نہیں ادھر۔ تو آپ اپنے اور فتنے کے درمیان ایمان کی، عقیدہ کی، منہج سلف کی، علم کی، کتاب و سنت کی، نیک اعمال کی ایسی دیوار، ایسا بند قائم کر دیں کہ وہ آپ تک آنے کی تو بات دور ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے، اور فتنوں کے پیچھے نہیں جایا کریں۔ فلاں نے کہا، علی مرزا نے کہا تو کچھ تو کہا ہوگا، کچھ تو ہوگا، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، فلاں نے کہا تو چلو چل کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ فتنوں کے پیچھے لگنا ہوا۔ جو فتنے کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھولتا جاتا ہے، جاؤ اور اندر جاؤ۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ آگ ہے، بتا دیا، سچے آدمی نے بتایا، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں بتایا، اب وہ آگ کے پاس جائے گا، چلو دیکھتے ہیں، وہاں آگ نہیں ہے، آگ کی لپٹ ہے جو پکڑ کر کے اندر داخل کر دے گی اور آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فتنے اس سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جو آئیں گے وہ اندھیری رات کی طریقے سے ہوں گے۔ ایسا فتنہ ہوگا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کفر اختیار کر لے گا۔ تو ایسے فتنے ابھی مارکیٹ میں، بازار میں بہت ہیں۔ میں نے کہا نا کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں آپ کو لگے گا آپ حق پر ہیں، آپ کو لگے گا آپ حق پر ہیں۔ جو نبوت کا، مہدویت کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کو نہیں لگتا وہ حق پر ہے؟ کیا قادیانی نہیں سمجھتا تھا وہ حق پر ہے؟ اس کے باوجود وہ کافر ہو گیا۔ تو لوگ حق پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ حق پر ہے، لیکن اس حق کو آپ نے لیا کہاں سے؟ ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر فرقہ اسلام کا، گرچہ وہ روافظ کیوں نہ ہو، شیعہ کیوں نہ ہو، وہ کہتا ہے بھائی ہم اپنے مسائل کو کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں، قرآن میں یہ ہے۔ نعوذ باللہ وہ صحابہ کو کافر بھی کہتا ہے تو قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے کہتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، آپ اگر عوام جائے جنہیں پتہ نہیں ہے ان کے فتنوں کا، آپ یقین کر لیں گے یہ تو سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات پیش کر رہا ہے، صحیح بخاری کی روایات پیش کر رہا ہے۔ لیکن آپ اس سے کہیں گے، اب جیسے اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ واضح؟ چلیں اب یہاں سے ہم لوگ سعودی چلتے ہیں۔ سعودی حکام کچھ فیصلے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل قانون ہیں، اور جو لوگ سیاست کو پڑھے ہیں، سیاست کو جنہوں نے اچھے سے پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کچھ ملک کی کیسی مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں پہ ضرورات تبیح المحظورات کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہرحال اب اس آیت کو بیس بنا کر کے اخوان المفسدین یا ان کے فکر پر چلنے والے تحریکی لوگ سعودی حکام کو یا جو مسلم حکمراں ہیں اس کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ دلیل پیش کرتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے کہا جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہم لوگ سب کہیں گے کہ جب اللہ نے کہا تو کافر ہے۔ وہاں پر ایک میزان آتا ہے جس سے سونا، میزان کا مطلب ترازو، جس سے سونا تولا جاتا ہے، سبزی نہیں، کیونکہ جس آیت سے استدلال کر کے اس نے کافر کہا ہے اس کی یہ فکر سبزیوں والی ہے، اور ہم اس میزان پر جس چیز کو تولیں گے وہ سونے کے جیسی ہے۔ فوراً پوچھیں گے صحابہ کرام نے اس آیت کا معنی مطلب کیا سمجھا تھا؟ صحابہ کرام نے اس آیت کا معنی مطلب کیا سمجھا تھا؟ ان کے اقوال کیا ہیں اس سلسلے میں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے مراد چھوٹا کفر ہے، بڑا کفر نہیں۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر علماء امت کا اجماع ہے، مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہوتا، جیسے ہم اور آپ کفر کرتے رہتے ہیں نا، کفر کرتا ہے کہ نہیں، ہر انسان چھوٹے کفر میں ملوث ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا جملہ بول دیا، خاندانی عصبیت آ گئی، یہ چھوٹا کفر ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر جب اس کی فکر مانیں گے، آیت سے استدلال کر کے آپ کو لگے گا بعین ہی حق ہے، لیکن جیسے صحابہ کو منہج صحابہ کو لے آئے، منہج سلف کو لے آئے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ ردی کے بھی قابل نہیں ہے کہ ایک انسان کے اسلام کا یہ سودا کر رہا ہے۔ تو یہ فتنہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اسی میں انسان گرفتار ہو کر کے صبح کافر، شام مومن، اور شام مومن صبح
کافر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں تشہد کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ فتنوں کی قسم میں نے بیان کر دی کہ ایک فتنہ دین و اخلاق کا ہوتا ہے، اور فتنہ ایک انسان کے آل اولاد میں، انسان کے گھر میں، انسان کی تجارت میں اور انسان کے مال دولت میں ہوتا ہے۔ سب سے خطرناک فتنہ جو ہے افتراق، اختلاف اور انتشار کا فتنہ ہے۔ بالخصوص دین کے نام پر اگر اختلاف ہو رہا ہے تو یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، سب سے خطرناک۔ اور آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا حق کے نام پر، نا آپ کو پتہ ہے حق کے نام پر کیا نعرہ تھا ان لوگوں کا؟ ارے عثمان رضی اللہ عنہ صرف اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں بھرے جا رہے ہیں، انہوں نے ان کے قصاص نہیں لیا، ان کے اندر تھوڑی نرمی ہے، یہ سختی نہیں کرتے۔ یہ فکر آئی کہاں سے؟ یہودیوں کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے کہا کہ دیکھو جب تک حاکم کے خلاف بولو گے نہیں، جب تک انقلاب نہیں آئے گا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس کے اس قول کو نقل کیا۔ اس نے سکھایا اہل کوفہ اور ادھر کے لوگوں کو، اور وہ لوگ پورے پلاننگ کے ساتھ آ گئے مدینہ۔ کیوں؟ حق بولنے کے لیے، کس کے سامنے؟ حاکم کے سامنے۔ اور یہ چیز اس انداز میں کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور دیگر تمام علماء کرام نے فتنہ قرار دیا اس چیز کو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم حق جا کر کے بولیں گے۔ اس حق کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں خلیفہ راشد، داماد رسول عثمان ابن عفان، جو غنی مالدار تھے اور ذو النورین کے لقب سے مشہور تھے، ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی۔ یہ نفرت اس قدر بیٹھ گئی کہ لوگ ان کے قتل میں، ان کی شہادت میں ملوث ہو گئے۔ فتنہ حق کے نام پر اٹھتا ہے، فتنہ کتاب و سنت کے نام پر اٹھتا ہے۔ کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں ہوگا جو گناہوں کے نام پر اٹھے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے چشمے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ منہج سلف کا دوربین لگا ہو، اور یہ دوربین علماء کرام کے پاس، علماء حق کے پاس ملتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے ساتھ جیسے جڑے رہیں گے تو جا کر کے ان فتنوں کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے بتائی کہ کتاب و سنت سے تمسک کرنا ہے، اختیار کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، نواجذ یہ آخری والے دانت کو کہتے ہیں، ایک دم آخر۔ اگر آپ کسی چیز کو اس سے پکڑ لیں تو بہت مشکل سے کوئی اس کو چھڑا پائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں کتاب و سنت کو، میری سنت کو، صحابہ کرام کے منہج کو پکڑ کے رکھنا۔ اب کیسے پکڑنا یہ بھی بتا دیا، کہ عضوا علیہا بالنواجذ، دانت سے پکڑ کے رکھنا، یعنی سختی سے چمٹ جانا اس سے۔ ہر بات میں کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، تو فتنے سے محفوظ رہو گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے فتنوں سے محفوظ ہونے کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما ان تمسکتم بہما۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمراہی سے اگر بچنا ہے اور فتنوں میں ملوث ہونا عین گمراہی ہے، تو کس چیز سے تمسک اختیار کرنا ہے؟ کتاب اللہ سے اور سنت رسول سے۔ کتنی دیر ہے؟ وقت کتنا؟ نہیں، لیکن لوگ لوگ ابھی جائیں، ہاں 10 منٹ اور 10 منٹ اور باقی ہیں بس۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی، استشارۃ العلماء الربانیین، علماء ربانی سے قریب بیٹھنا۔ ایک واقعہ بیان کروں گا، یہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس واقعہ کو۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یزید الفقیر ایک شخص تھا جو خارجی تھا۔ خوارج جانتے ہیں نا؟ خوارج کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس کے بارے میں جان لیں گے تو آپ کو بھی نفرت ہوگی۔ مطلب آپ نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو پہلا فتویٰ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے توبہ کیوں نہ کریں۔ پرانے خوارج کا آج بھی بعض لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اگر اس کی حکومت رہے گی تو آپ واجب القتل۔ کون آدمی چاہتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے، واجب القتل ہو؟ تو سب سے پہلی چیز آپ کو نفرت ہوگی اگر اس کی حقیقت جان لیں۔ اگر حقیقت نہیں جانیں گے اور اس کے ساتھ مل گئے تو آپ بھی دوسرے کو کافر سمجھنے لگیں گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا پتہ ہے؟ کہ جب خوارج آئیں گے تو تم دیکھو گے انہیں نماز پڑھتے ہوئے تو تمہیں لگے گا ارے اتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، ہم تو کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اللہ اکبر، ہم تو بالکل جاہل ہیں، یہ اصل قرآن پڑھنے والا ہے۔ یہی چیزیں تو لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، ارے وہ اتنا بڑا نمازی ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، اتنی اچھی حدیث پڑھتا ہے، وہ کیسے گمراہ ہو جائے گا؟ آئے ہیں 2 روز پڑھ کر کے اور دوسرے کو چلے آئے ہیں گمراہ بولنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ویسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور اگر میں زندہ رہا تو ایسے خوارج کو میں ویسے قتل کروں گا جیسے اللہ نے عاد و ثمود کے قوم کو قتل کیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ تو ان لوگوں کے فتنے کو جو کتاب و سنت کے نام پر پھیلاتے ہیں، ان کے فتنے کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے فتنے کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، فتنے کے زمانے میں سوائے علماء کرام جو علماء ربانیین ہیں، جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں کتاب و سنت و منہج سلف کے اوپر، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تبھی ہوگا، ورنہ 10 نکڑ پہ 10 قسم کی بات ملے گی، خود ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو ہاسپٹل جا کر کے اپنے دماغ کا علاج کرانا ہوگا۔ بہرحال تو یزید الفقیر یہ خارجی تھا، یہ کہتا ہے کہ ہم ایک گروپ نکلے، ہم ایک گروپ پورے گروپ کو لے کر کے حج کے لیے نکلے، اور ارادہ یہ تھا کہ مدینہ جا کر کے حاکم کے اوپر خروج کریں گے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ کہا گئے ہم لوگ حج کیے، آپس میں ایک دوسرے سے بات ہوتی رہی، اس کے بعد مدینہ گئے تو دیکھا ایک شخص ہیں جو عمود سے کھمبے سے ٹیک لگائیں درس دے رہے ہیں۔ درس دیتے دیتے انہوں نے جہنم کا تذکرہ کیا، اس میں یہ تذکرہ کیا کہ بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ ان کو سفارش سے شفاعت سے نکال لے گا۔ تو اب یہ خارجی تھا، اس کو بڑا تعجب ہوا، ارے کوئی جہنم میں جانے کے بعد نکل کیسے جائے گا؟ اس کا جو خوارج ہوتے ہیں ان لوگوں کا ایک ہی شوق ہے، مسلمانوں کو کافر بناؤ اور جہنم میں داخل کرو۔ ان کا ایک ہی شوق ہے، مسلمانوں کو کافر بناؤ، جہنم میں داخل کرو۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ 2 آدمی تھا اور دونوں طواف کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے اور تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ مطلب جنت صرف ہم دونوں لوگ کے لیے بنی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا بھائی تم اکیلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ تو خوارج کا جو مسئلہ ہے وہ صرف مسلمانوں کو کافر بناتا ہے، دین سے نفرت دلاتا ہے۔ تو یزید الفقیر نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جہنم سے لوگ نکلیں گے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ اللہ تو جس کو جہنم میں داخل کر دے وہ رسوا ہو گیا اور اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ تو ہمیشہ رہنے کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں نکلے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اور کچھ بولنا ہے تو بول لو، پوری بات اس نے کہہ دی، قرآن سے آیت سے استدلال کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا بھائی مقام محمود جانتے ہو؟ کہاں شفاعت کبریٰ کو کہتے ہیں۔ کہا اچھا، ایمان ہے اس پر؟ کہاں اس پر ایمان ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کس کو ملے گی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرائیں گے؟ کہاں کرائیں گے۔ کس کے لیے شفاعت ہوگی؟ چپ۔ یزید الفقیر کہتا ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں میرے سارے شبہات ختم ہو گئے، ہم لوگ سبوں کی اصلاح ہو گئی، صرف ایک شخص تھا جو مدینہ میں وہ خروج کرنے کے لیے نکلا، اسے بھی پکڑ لیا گیا، ہم سبوں کی اصلاح صحابی کے ایک درس سے ہو گئی۔ آپ سوچیں، جو گروپ بنا کر کے ایک فکر کو پال کر کے آیا تھا، علماء کے ایک درس میں شریک ہونے سے اس کے سارے شبہات ختم ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو جب آپ اپنی بات علماء کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ان سے ڈسکس نہیں کریں گے، بحث و مباحثہ کا مطلب کالر پکڑ کر کے تم تڑاک نہیں کرنا، بیٹھ کر کے کہ شیخ میرے پاس یہ ہے، حافظ صاحب میرے پاس یہ ہے، عالم صاحب میں ایسا سمجھتا ہوں، یہ میری فکر کتاب و سنت کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق صحیح ہے یا نہیں، آپ میری رہنمائی کریں۔ ایسا اب لوگ آتے ہیں، آپ تو ایسا بولے، میں تو ایسا پڑھا، انہوں غلط بولے کہ وہ غلط بولے کیا، ایسا وہ غلط بولے۔ اب آ کر کے آپ پوچھنے نہیں آتے، آپ سمجھانے آتے ہیں کہ جو ہم فکر لے کر کے آئے ہیں اسی کو آپ مانیے، آپ جو مانتے ہیں اس کو نہ مانیے۔ تو تواضع بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور علماء کے سامنے تواضع نہیں اختیار کریں گے تو اور کس کے سامنے کریں گے۔ ہر انسان علم میں بڑا صرف وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، علم میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر خشیت اور تقویٰ ہو۔
اور عوام بھی اگر اللہ کے بہت قریب ہونا چاہتی ہے تو تواضع اور خاکساری ضروری ہے، اور علماء کرام کا احترام، ان کی عزت ضروری ہے، جیسا کہ ابھی بار بار گزر رہا ہے۔ فتنوں سے حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے، کتاب و سنت، اور وہ راستہ منہج سلف سے ہو کر کے گزرتا ہے، اور وہ راستہ علماء کرام نے اختیار کیا ہے۔ بہت سارے علماء کرام آپ کو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ علماء بھی گرفتار ہوتے ہیں فتنے میں، ایک سے ایک فتنے میں۔ تو یہ نہیں کہ اب عالم ہو گئے تو اب ان کے لیے جنت کنفرم ہو گئی، اب تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں۔ عمران الحطان کو جانتے ہیں؟ عمران الحطان بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا، یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک ایسی لڑکی سے شادی کیا جو خارجی تھی، خارجی الفکر تھی۔ تو اس نے کہا، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، بدعتی ہے تو کیا ہو گیا، ہم اپنی بیٹی کی شادی کر لیں گے، بعد میں اہل حدیث بنا دیں گے، کہتے ہیں نا۔ تو بھائی یہ تو اللہ نے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دی ہے کہ آپ کسی کو بھی بنا دیجئے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے چچا کو بناتے، انک لا تہدی من احببت۔ بہرحال تو اس نے کہا میں شادی کروں گا، اتزوج بہا واصلحها، شادی کروں گا، اس کی اصلاح کر دوں گا۔ شادی کرنے کے بعد خود خارجی ہو گیا۔ کیسا خارجی ہوا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی، فتنے اسی کو کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، خلیفہ تھے، داماد رسول ہیں، چوتھا درجہ ہے صحابہ کرام میں، جنتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تھے، خوارج ان کے خلاف تھے۔ ایک شخص تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو عمر رضی اللہ عنہ بڑا پسند کرتے تھے، اور انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کیا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے کہ اس کو وہاں پر مسجد، کسی قریبی مسجد میں رکھ کر کے لوگوں کے لیے قرآن سکھانے کا معلم بنائے، قاری بنے۔ اس کو رکھ دیا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن ملجم کی۔ اور یہ خارجی عمران الحطان، یہ صرف شادی کیا خارجی ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم خوارج کے چکر میں پڑا، ایسا پڑا کہ وہ اللہ کے تقرب کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا۔ اللہ کے تقرب کے لیے کہا کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے جتنا ثواب ملے گا کسی اور چیز سے نہیں ملے گا۔ اسی پر بس نہیں، جب قصاصاً اس شخص کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ بول رہا تھا میرے اعضاء دھیرے دھیرے کاٹو تاکہ تکلیف زیادہ ہو، رب کے یہاں درجات میں بلندی۔ جب اللہ رب العالمین عقل کو سلب کر لیتا ہے، صحیح سمت سے گمراہ کر دیتا ہے، تو گمراہی کو انسان عین ہدایت سمجھنے لگتا ہے۔ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت کو، اتنے جلیل القدر صحابی کو قتل کرنا یہ باعث ثواب سمجھ رہا تھا، کس لیے؟ فتنے میں پڑا، خوارج کے چکر میں پڑا، اور ایک جلیل القدر صحابی، اللہ کے پسندیدہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شخص کو قتل کرنا باعث ثواب سمجھتا۔ عمران الحطان جب عبد الرحمن ابن ملجم کا قتل ہو رہا تھا تو عمران الحطان اس ٹائم کہہ رہا تھا کہ تجھے کس بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے؟ جس بنیاد پر لوگوں کو جنتیں ملتی ہیں۔ فتنہ سمجھ سکتے ہیں؟ دونوں، ایک کی تعریف عمر رضی اللہ عنہ نے کی، اور ایک صحابہ کا شاگرد ہے، فتنے میں مبتلا ہوا، خوارج کے ساتھ گیا، ایسا فتنہ ہوا کہ اپنی گمراہی کو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کا تو قتل دور کی بات ہے، ان کے خلاف ایک زبان بھی ہلائی تو ایمان کا سودا کر دے گا اللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں فتنے کا سبب دیکھیں، اگر وہ صحابہ کو صحابہ سمجھتا اور ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتا، بیٹھتا، سیکھتا، تو یقین جانیے کہ کس قدر اس کی رہنمائی ہوتی۔ چونکہ صحابہ کی مجلس کو چھوڑا اور صحابہ کے فہم سے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، دیکھیں کہاں عرش پر تھا، ذلیل ہو کر کے فرش پر گرا، اور اس کو کہیں گندگی کو یہ مٹھائی سمجھنے لگا، اور مٹھائی کو گندگی سمجھنے لگا۔ تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے ارے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم کو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا امام اس دنیا میں کوئی آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدے میں کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو ایمان پر قائم رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین، خاص اللہ کی حفاظت میں ہیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس، جتنے بھی لوگوں کا دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اسے پلٹتا رہتا ہے،
پتہ نہیں کب کس کا دل ہدایت سے گمراہی کی طرف پلٹ جائے اور گمراہی سے ہدایت کی طرف پلٹ جائے۔ تو میرے بھائیو یہ نہ سمجھیں آپ ایمان لے آئیں تو بالکل مطمئن ہوگا اب میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ شیطان زین لہم سوء اعمالہم، اللہ نے کہا اس کے بارے میں کہ وہ برے عمل پر اچھائی کا غلاف چڑھا دیتا ہے۔ برے عمل پر جو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ بھی آیا، تو سب سے اہم راستہ جو ہے کتاب و سنت کو سمجھنا، اس سے تمسک کرنا اور علماء کرام سے بار بار لگے رہنا، خود سے تفصیل بیان نہیں کرنا۔ اخیر بات 2-3 منٹ میں کہہ کر کے اپنی ختم کروں گا۔ ابھی جو حالیہ سیاست ہے دنیا کی، سیاست پہ میں نہیں بولتا ہوں، لیکن یہ سیاست ہے نہیں، ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بیشتر لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور جو نہیں سمجھے وہ سمجھ جائیں گے۔ ابھی جو فلسطین کا قضیہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو خود سے سمجھنا ہوگا یا علماء کی رہنمائی چاہیے؟ علماء کو کیا پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے؟ پہلا سوال یہی آتا ہے۔ تو سب سے اہم سیاست تو دین کی سیاست ہے نا، کس مسئلے میں بولنا ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو گھر میں مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا وہ بھی فلسطین کے مسئلے میں بولتے ہیں نا۔ میرے بھائیوں، آپ تک اور ہم تک جو خبر پہنچتی ہے 3rd ہینڈ 4th ہینڈ 5th ہینڈ پہنچتی ہے۔ آپ وہاں گئے نہیں اور نہ سعودی حکام سے جا کر کے مل کر کے اس معاملے پر ڈسکس کیا، تو سعودی کو برا اور دوسرے کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کس بنیاد پہ؟ آپ کو ملک سلمان نے فون کر کے بتایا ہم نہیں شامل ہوں گے، ہم ایسا نہیں؟ کس نے بتایا؟ نیوز میں پڑھا، تو نیوز میں تو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جاتا۔ مانتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، یہ پتہ ہے۔ ان کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو جو نیوز بتا رہا ہے وہ قبول کر لے رہا ہے۔ پوری دنیا عقیدہ توحید کی بنیاد پر سعودی کے خلاف لوگوں کے اذہان کو بدل رہی ہے۔ اب رہی بات کہ دنیا کے کسی بھی عام مسلمان کا، عام لوگوں کا، مسلمان کو چھوڑ دے، کسی ایک انسان کا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اگر ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے کہ نہیں؟ اس بات پر قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو پھر مسلمان کا قتل کیا جائے گا تو وہ ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسلمان کو اگر قتل کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اسلام و کفر برابر نہیں ہے، تو یقیناً اس پہ تکلیف ہونی چاہیے۔ اور جو نہیں کرتا ہے تکلیف تو وہ اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے کہ اتنے مسلمان بچے اور خواتین اور دوسرے لوگ قتل ہو رہے ہیں، نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری چیز، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ مت بولیے سعودیہ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ان کے پاس مشورے کرنے والے وہ لوگ موجود ہیں اور علماء بھی موجود ہیں نا۔ ہم سے تو پوچھا نہیں ہے اس نے، تو کیوں بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ یہ کرو آپ یہ کرو، تو مطلب وہ ہمارا فیس بک پڑھتے رہیں گے؟ میرے بھائی، انٹرنیشنل قانون کو پڑھیں، جو ماہر سیاست ہیں اس سے جا کر کے سمجھیں اور اس کے بعد حقیقت کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بالخصوص جو مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو علماء کرام کی توجیہ کی روشنی میں ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی جو معاملہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کیا گیا پتہ نہیں کس چیز کی بنیاد پہ کیا گیا، کس کے اشارے پہ کیا گیا۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو 2 تھپڑ ماریں گے تو وہ ہمارے گھر میں گھس کر کے ہماری بیوی بال بچے سب کو ختم کر دے گا، تو جس کے پاس عقل کا 5% ہو کیا وہ اس کو مارے گا؟ یا تو وہ وہاں پر رہے گا یا پھر چلا جائے گا۔ وہ اس وقت کا انتظار کرے گا جب ایسے دشمن سے بدلہ لے سکیں، یا پھر کسی سے مشورہ کرے گا اس کے خلاف تھپڑ لگانا اس کو یا اس سے مشورہ کرنا کیسا ہے۔ لیکن آپ واہوائی لوٹنے کے لیے آگے چلے گئے اور باقی پیچھے چھوڑا کس کو؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پر رہتے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں جامعہ اسلامیہ میں، لیکن انہیں بھی منع ہے کہ وہ کچھ سوشل میڈیا پہ لکھیں یا کچھ بولیں۔ ابھی وہاں کے ایک عالم کی ابھی آڈیو آئی ہے 15-20 منٹ کی، عربی میں ہے وہ آڈیو، اگر آپ عربی سمجھتے ہیں تو اس کو سن لیجیے، پوری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو آپ یہاں سے جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے، دور سے آپ دیکھ رہے ہیں ہرا ہے، وہ ہرا پردہ ہے، ہری گھاس نہیں۔ تو اس لیے عالمی سیاست میں بولنے سے پرہیز کریں، اور آپ کی جو اپنی سیاست ہے کہ آپ کا رب سے تعلق کیسا ہے، آپ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں، کیا آپ کے پاس اتنے اعمال ہیں جو آپ کو بخش سکیں؟ رات میں اٹھیں تو اے میرے رب، میرے وہ بھائی جو مظلوم ہیں، جو یہ بے یار و مددگار ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں، کثرت سے دعا کریں،
کثرت سے دعا کرنا، اور باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ بغداد میں تاتاریوں کا مسئلہ ہوا تھا، تاتاریوں نے تقریباً 3 ملین مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، بغداد اجڑ گیا تھا، سال ہا سال تک وہاں سے بدبو آتی رہی، بیماریاں ہو گئیں۔ اس وقت کے علماء کو پڑھیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا، کس کے خلاف لکھا۔ فتنے آتے ہیں، اس میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو کوسنے سے کیا ہوگا؟ ارے تم میری مدد نہیں کی، تم میری مدد نہیں کی، اس سے کیا ہوگا؟ نفرت، بغض، کہ ہم کو کیسے بولا، ہم کو یہی ہوگا نا، اس کے علاوہ اور کیا، کس کی مدد کر لیں گے آپ ایسا بولنے سے؟ تو میرے بھائیوں، اگر فتنے ہوتے ہیں تو جو بڑے علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کریں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ آپ کی رہنمائی اچھی طریقے سے کریں گے۔ اور کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز میں بولنے کا شوق ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ میرے بھائیوں، آپ بولیں، ضرور بولیں، لیکن اس بولنے کے اندر اگر علم کی اور علماء کے مشورے کی خوشبو ہوگی تو یقین جانیے ہر طرف پھیلے گی، لیکن اگر بدبو ہوگی تو اس سے صرف آپ مستفید اور مستفیض ہو سکتے ہیں۔ تو اشارے کی زبان میں نے بات کیا ہے، آپ اس کو سمجھیں، علماء کرام سے جڑیں، اپنے آپ کو فتنے سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ رب سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر قائم رکھ۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگ کیسے گمراہ ہوئے، کیسے کیسے لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بس ہو گیا، اب تو ہم عالم بن گئے، ہم نے ڈگری حاصل کی، ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ بڑے لوگوں کا ہی بگاڑا گیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اوپر اطمینان نہ رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، خوف الہی اپنے دل میں پالیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے، ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ علماء کرام کو ہم علماء کرام کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں میں علم کی نشر و اشاعت کریں، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کے سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، اور عوام کو اللہ رب العالمین یہ توفیق دے کہ علم سے محبت ہو ان کے دل میں، علم کو سیکھنے کی محبت ہو، اور وہ بھی علماء کرام سے جڑیں، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں اللہ رکھے، دین و ایمان پر باقی رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔